صدر ٹرمپ مسلسل دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کی جوابی کارروائیوں کی صلاحیت مسلسل کم ہو رہی ہے، اور آج بھی امریکی صدر ٹرمپ نے دوبارہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ایران کے میزائل حملوں میں 90% تک کمی آ گئی ہے۔ حالانکہ ایران نے ہفتے سے لے کر اب تک اسرائیل اور عرب ممالک پر شدت کے ساتھ حملے کیے ہیں، ایئرپورٹ سے لے کر پورٹس تک پر حملے کیے ہیں، جبکہ ایرانی حکام کا موقف اس کے برعکس بھی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب کے زیادہ تر ہتھیار ابھی بھی محفوظ ہیں اور جدید ہتھیار ابھی بھی ذخیرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے مزید کہا کہ ایران نے 28 فروری سے شروع ہونے والی جنگ کے دوران تقریباً 700 میزائلز اور 3600 ڈرونز امریکی اور اسرائیلی اہداف پر داغے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کی طرف سے جو میزائل اس وقت استعمال ہو رہے ہیں وہ ایک دہائی پرانے ہیں۔ پچھلے سال 12 روزہ جنگ سے لے کر رمضان میں شروع ہونے والی حالیہ جنگ تک ایران نے جو نئے میزائل تیار کیے ہیں وہ ابھی تک استعمال کے لیے تعینات ہی نہیں کیے گئے ہیں، یعنی دونوں طرف سے الگ الگ دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پولیس چیف احمد رضا عدان نے اتوار کو بتایا کہ ایرانی حکام نے دشمنوں کے ساتھ معلومات شیئر کرنے کے الزام میں ایران میں 500 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ احمد رضا عدان کے مطابق ان میں سے آدھے مقدمات سنگین نوعیت کے تھے، جن میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے اہداف پر حملے کے لیے دشمن کو معلومات فراہم کی اور جنہوں نے حملے کے مقامات کی فوٹیج تیار کر کے دشمن کو بھیجی۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایران کے خارق جزیرے پر میزائل داغے اور پھر دھمکی دی کہ اس وقت تو اس جزیرے پر موجود ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کیے ہیں، مگر آئندہ آئل سپلائی پر بھی حملے کر سکتے ہیں، کیونکہ ایران کی 90% تیل کی برآمدات اس جزیرے سے ہوتی ہے، اور اگر اسے تباہ کر دیا گیا تو ایران کی معیشت بیٹھ جائے گی۔ مگر صدر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز دیگر جہازوں کے لیے تو نہیں کھولی، مگر چند گھنٹوں بعد 2 ایرانی جہازوں میں اسی خارق جزیرے سے تیل لوڈ کیا گیا اور پھر اسٹریٹ آف ہرمز سے گزارا گیا۔ دوسری جانب آج ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک ایکس پوسٹ میں لکھا کہ امریکہ کی جس سیکیورٹی امبریلا کے دعوے کیے جاتے تھے وہ تو سوراخوں سے بھری ہوئی ایک چھتری نکلی، بجائے اس کے کہ یہ سیکیورٹی امبریلا خطروں سے روکتی، اس نے تو الٹا خطرات کو دعوت دے دی، اور اب امریکہ دوسروں سے یہاں تک کہ چین سے بھیک مانگ رہا ہے تاکہ اسٹریٹ آف ہرمز کو محفوظ رکھا جا سکے۔ انہوں نے اپنے پڑوسی بھائیوں سے مطالبہ کیا کہ امریکہ کو خطے سے نکال دیں، کیونکہ اس سے آپ کی نہیں بلکہ صرف اور صرف اسرائیل کی فکر ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے ایک پیغام میں جنگ کے دوران حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے عباس عراقچی نے ایکس پر اردو میں لکھا کہ ان بابرکت الہی اور روحانی دنوں اور گھڑیوں میں پاکستان کی حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ اور صہیونی رجیم کی جارحیت کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی اور حمایت کا بھرپور اظہار کیا۔ عباس عراقچی نے مزید لکھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کے ساتھ اپنی حاکمیت اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہے۔